پاکستان کی سیاسی صورتحال کو یا ہماری عدلیہ کی سیاسی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کل آپ؟ جی آج کل جو حالات ہیں پاکستان میں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ڈکی چھپی ہو کہ کہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یا جس ادارے کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا کما حقہ ہو وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی جو ہے نا اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ جو بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، کیونکہ جو بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کے پاس جو بھی اقتدار ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہوتا ہے، لہذا اس امانت کا بطور امین ان کو استعمال بہت ایک اچھے اور سوچے سمجھے طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ریاست ہی ہے، اس کی ایک خارجہ پالیسی ہے، اس کے اندرونی معاملات ہیں، اس کے بیرونی معاملات ہیں، ساری دنیا نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کہاں کہاں نقائص ہیں اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں۔ ملک پاکستان بھی دنیا کے اس نقشے میں اور اس منظر میں دنیا کے سامنے وجود میں ہو کہ واقعی وہ بھی ایک فلاحی ریاست ہے جہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، لیکن بار بار ہماری وہی باتیں ہیں بدقسمتی سے۔ اب دیکھیں حالیہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، لیکن جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باہر سے جو ہمارے مختلف ممالک سے جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں، جو الیکشن کی شفافیت کے متعلق رپورٹس اور انٹرویو لیتے ہیں اور ریکارڈنگ کرواتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو جو ہے نا پبلش کرتے ہیں، ان کو ویزے نہیں مل رہے پاکستانی ریاست کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ اتنی بدقسمتی ہے کہ یہاں تک پہنچ جانا تھا کہ ایک جو فیفن ہے یا دوسرے ادارے ہیں جو بھی متعلقہ ہیں، جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں یا جن کی ڈیوٹی ہے، ہاں ان کو تو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی رپورٹس پیش کریں، لیکن یہ الیکشن تو ہو رہا ہے، لیکن اس کا نام الیکشن تو ہے، یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ کہ اس میں کس کا قصور ہے، یہ بھی تو اب اس کا حل تو بتائیں نا۔ اس کا حل تو میں یہی کہہ رہا ہوں، جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ الیکشن کا کام ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ کہ کسی اور کا کام ہے اس میں مداخلت کرنا۔ جو نگران سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ الیکشن کروائے شفاف طریقے سے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرے، اور آئندہ جو نئی رجیم آئے اس کو ویلکم کرے اور اس کو جو ہے نا اقتدار سونپا جائے۔ لیکن جو ہو رہا ہے دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہے جو پارٹیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کے نمائندگان جو ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انصاف تو ایکویلٹی چاہتا ہے نا، برابری ہونی چاہیے ہر میدان میں، لیکن ہمیں وہ برابری نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا بھی قانون کے شعبہ سے وابستہ ہوں میں، تو مجھے بھی سارے میرے بڑے جاننے والے ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں مجھ سے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ مجھ سے بتاتے رہتے ہیں، وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں اس معاملے میں۔ ان کو میں کیا بتاؤں آپ کے اس پروگرام میں نہیں مزید بتا سکتا، ایکسپوز کر سکتا کہ وہ کس جو ہے نا حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس میدان میں۔ وہ خود اس میں جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہیں مختلف پارٹیز میں، لیکن ان کو جو ہے نا جس طرح ان کو حق ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ تو یہ بتائے گا کہ سلمان اکرم راجہ نے، کل میں سن رہا تھا ان کا انٹرویو، خونی انتخاب کا کہا ہے، تو وہ بات صحیح بھی لگ رہی ہے، دھماکہ ہو جاتا ہے، بچارے بے گناہ 5 افراد شہید ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی ٹرینیں ہیں وہ روک دی جاتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، کب آئے گی ہمارے ملک میں استحکام؟ جی وہ تو الیکشن کا دور ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ خونی الیکشن ہے، لیکن پاکستان میں خونی کھیل تو ایک عام کھیل بن چکا ہے۔ اس کا جو ہے نا جو ریاست کے جو حکمران ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان کا کام ہے اس خون کو روکنا اور معاشرے میں امن قائم کرنا۔ جو بھی شر پسند عناصر ہے اس کا کسی بھی گروہ سے تعلق ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی بھی مذہبی پارٹی سے تعلق ہے، کسی بھی تنظیم سے تعلق ہے، وہ کالعدم تنظیم ہے
یا دوسری جہادی تنظیمیں ہیں ان کو ہم، اس طرح روکنا کہ معاشرے میں امن قائم ہو، لیکن اس کے ہم، لیے سب سے ضروری ہے قانون کی حکمرانی۔ لیکن بدقسمتی سے ادھر قانون برائے نام کا ہے، لیکن قانون ان کے لیے ہے جو غریب ہیں، جو پسا طبقہ ہے، جو ڈپریس ہے معاشرے میں، ان پہ ان کے ہم۔ امپلیمنٹ ہے۔ جو مضبوط ہیں ان کے سامنے وہ قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی حیثیت نہیں قانون کی، قانون ان کے گھر کی لونڈی بن چکا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ وکیل بھی رہے ہیں، تو جس طرح آپ نے کہا کہ امانت سے، اپنا ایمانداری سے کام کو کرنا چاہیے، آج کل کے جو فیصلے ہو رہے ہیں تو ملک میں تو آگے عدم استحکام ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے فیصلوں کو؟ انصاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے اور اس کو دنیا دیکھے، اس کو اچھا اپریشیٹ کرے کہ جی کوئی کسی بھی قسم کا فیصلہ، یہ نہیں میں کہتا کوئی جو اب ہو رہے ہیں یہ ہاں، کریمنل کیس ہیں یا سول کیس ہیں، کیونکہ ہر جی جو بھی میٹر ہوتا ہے وہ سول سوٹ ہوتا ہے یا کریمنل ہوتا ہے، اس کا اینڈ پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک ججمنٹ ہاں، ہوتی ہے، ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ کسی بھی جی کورٹ کی طرف سے، کسی بھی ادارے کی طرف سے ایک جو ہے نا فائنل اناؤنسمنٹ جو ہے نا وہ دی جاتی ہے۔ اس جی میں جو بھی فائنڈنگ ہوتی ہے اس میں دیکھنے والا، پڑھنے والا، سننے والا، وہ معاشرے میں ایک گمبھیر تعداد کی آواز ہوتی ہے کہ واقعی یہ انصاف ہوا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہت خوب بات کی کہ انصاف بولتا ہوا اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اسے انصاف گنا جائے گا۔ تو آپ نے کیونکہ اسٹڈی کی ہوتی ہے انٹرنیشنل طور پہ بھی، انٹرنیشنل طور پہ بھی کہیں نہ کہیں انصاف کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ جی بالکل، انصاف کی بات قانون کے مطابق یہی ہے۔ قانون کو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، یا مضبوط سے مراد یہ ہے جو ظلم زیادتی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں تو ان کو جی یہی جی کہوں گا، جو ہوں، ظلم زیادتی کو اور اپنے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں، وہ قانون کا اپنے طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں بدعنوانی اور عدل کا پورا نہ ہونا اور نا انصافی ہوتی ہے، جس کی وجہ جی سے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ آپ نیشنل لیول پہ کہہ لیں یا انٹرنیشنل لیول پہ کہہ لیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مختلف ایشوز ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایشوز بن چکے ہیں، جہاں بھی انصاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ بھی پوری دنیا کے ممالک، جو مضبوط ممالک ہیں، ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے اور وہاں بھی انصاف کا بول بالا کروانا چاہیے۔ وہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، کوئی نہ کوئی فکرہ جب آپ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ڈالتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین کو وہ بھی بتا دیجیے گا، جس طرح کوئی ڈاکٹر بننے جاتا ہے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ بغیر مذہبی، بغیر ملت، بغیر فرقے کے آپ نے خدمت کرنی ہے انسانیت کی۔ قانون کے طالب علم کو کیا سبق سکھایا جاتا ہے، ایک ڈیڑھ لفظ میں اگر بتا سکتے ہیں تو؟ سب سے بڑا تو یہی ہے، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے قانون دان سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ مصطفیٰ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم، ہیں، اللہم جن کی صلی اللہ۔ تعلیمات پر بینگ مسلم ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرنا، فالو کرنا واہ اور اس پہ عمل پیرا ہونا۔ اور جی سب سے بہترین اور سب سے زیادہ ہمارے لیے راہ ہدایت قرآن کریم لائق صد عظیم، جس میں واہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے کہ ایک گواہی دو، ہاں وہ تمہارے خلاف ہی ہو، واہ ڈٹ جاؤ واہ انصاف کے لیے۔ تو جو واہ قرآنی تعلیم ہے اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو پھر انصاف بھی ہوگا، وہ اس پہ گواہی دیں گے تو وہ حقیقت پر مبنی ہوگی، تو پھر وہ انصاف بھی قائم ہوگا اور معاشرے میں امن بھی قائم ہوگا۔ اب معاشرے میں اگر امن قائم کرنا ہے تو جس طرح رانا عزیز شان صاحب نے کہہ دیا، بات ہی ختم کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، پھر ہمارے معاشرے میں امن قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا اور دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ طریقے سے تبصرہ ماشاءاللہ کیا ہے کہ دل کرتا ہے میں سنتا رہوں، لیکن وقت کہہ رہا ہے کہ رانا صاحب سے اجازت لیں۔ ناظرین، یہ تھے رانا عزیز شان صاحب جو بہت ہی پیارا تبصرہ ہمیں کر رہے تھے۔